اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے یوٹیوب چینل روحانی عملیات میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کی حامی و ناصر ہو۔ آج کا جو عمل میں لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ لوگوں کو ایسی انفارمیشن دینی ہے جس سے لوگ اس سے محروم ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ میں وہ اعمال لے کر حاضر ہوتا ہوں جس سے لوگ محروم ہیں، ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بیماری کس وجہ سے ہے، اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ تو ان میں ایک آج کا عمل ایک ایسا عمل ہے اور ایک ایسی انفارمیشن ہے کہ انشاءاللہ آپ کے کام آئے گی۔ آج کل لوگ اولاد کی محرومیوں سے پریشان ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی۔ ایک تو بانجھ پن قدرتی طور پر ہوتا ہے کہ جو قدرتی طور پر اولاد نہیں ہو سکتی، ایک مسئلہ ہے، یہ ایک بیماری ہے، یہ کہ قدرتی طور پر وہ بانجھ پن ہے۔ یہ مسئلہ بہت ہی کم ہے، بہت کم پایا جاتا ہے یہ کیس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو قدرتی طور پر بانجھ پن ہے اسی وجہ سے ہی اولاد نہیں ہو رہی۔ اس میں سب سے زیادہ جو اولاد نہ ہونے کی وجہ ہے وہ جنات کی شرارتیں ہیں۔ وہ جنات کی شرارتیں کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس گھر میں آپ رہتے ہوں وہاں جنات بھی رہتی ہوں، اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس گھر میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی وجہ سے ہم ڈسٹرب ہوں۔ وہ جو آپ کی اولاد ہو رہی ہو اس کو نقصان دینا چاہتے ہیں۔ تعویذوں کے ذریعے اولاد پر بندش لگائی جاتی ہے۔ تو یہ جنات آپ لوگوں کی اولاد کو نقصان پہنچا سکتی ہے، خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ کی ذات عورت پر مہربانی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب عورت کو امید لگا دیتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ جنات کی شرارتیں اس کو پہلے ہی مہینے بیمار کر دیں۔ اگر وہ پہلے مہینے بیمار نہیں ہوتی تو ضرور دوسرے یا تیسرے مہینے میں بیمار ہو جاتی ہے۔ یہ مختلف صورتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 7ویں منتھ بعد اندر ہی اولاد اس بچے کو ختم کر دیں۔ ہو سکتا ہے جب اس کی پیدائش کا وقت آیا ہے اس وقت اس کو مار دیں۔ یہ مختلف صورتیں ہیں، اور اس قسم کی بیماری کو 18 کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ یہ خاص قسم کی جنات ہوتے ہیں کہ جو صرف اور صرف بچوں کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے، اور جو لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے اور وہ اولاد کی ایک خاص نعمت سے محروم رہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو بھی پتہ چلے۔ اگر وہ اس پریشانی میں مبتلا ہیں، اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں، وہ اس بیماری کو تلاش کریں۔ اگر یہ علامات ان میں پائی جا رہی ہیں تو خدا را اپنا علاج کروائیں۔ اولاد نہ ہونے کی جو مین ریزن ہے، جو مین رکاوٹ ہے، وہ جنات بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جنات بڑے شرارتی ہیں۔ عورت کا بانجھ پن اور جناتی شیطانی اثرات۔ عورت کا بانجھ پن بھی 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ قدرتی طور پر اولاد جنم دینے کے قابل نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ قدرتی طور پر تو ٹھیک ہو لیکن رحم میں جن کی شرارت کی وجہ سے وہ بانجھ ہو جاتی ہے اور بچہ پیدا کے قابل نہیں رہتی۔ اور اس کی شرارت کی ایک شکل تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی پیداواری صلاحیت کلی طور پر ختم کر دے، اور دوسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابتدائی طور پر
تو اس کے رحم میں حمل ٹھہر جائے، لیکن چند ماہ بعد وہ رحم کی رگوں میں ایڑ لگا دیتا ہے، جس سے عورت کو خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک میں یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ ثابت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ جب یہ خون کی طرح رگوں میں دوڑتا ہے تو یہ انسان کو، انسانی جو بھی جسامت ہے، وہ جہاں پر چاہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ معدے میں اٹیک کر دیتے ہیں، یہ دل بند کر دیتے ہیں، مختلف تکلیف پہنچاتے ہیں، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بیماری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو بالکل ٹھیک تھا، اچانک مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں طرح طرح کی بیماریوں کا علاج کروا رہا ہوں، طرح طرح کی میں میڈیسن کھا رہا ہوں، مجھے آرام نہیں آ رہا۔ آرام کیا آیا آپ کو؟ کیونکہ وہ جنات، وہ شیطان جو آپ کی رگوں میں ہے، جو آپ کے خون میں ہے، وہ پیچھے ہٹے گا تو دعا کام دے گی نا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو ان وباؤں سے، ان بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔